بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام و ناظرین کرام، جب ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو جاتی ہے، کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود اپنے وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے، اس کا کوئی خالق اور مالک ہے۔ ہر موضوع کا کوئی نہ کوئی صانع ہے، ہر مخلوق کا کوئی خالق ہے، ہر مملوک کا کوئی مالک ہے، ہر مضروب کا کوئی ضارب ہے، ہر مقتول کا کوئی قاتل ہے، ہر مملوک کا کوئی نہ کوئی مالک ہے۔ غرض دنیا کی تمام چیزیں اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر ہمیں فضا میں اڑتا ہوا کوئی جہاز، ہیلی کاپٹر اور راکٹ دکھائی دیتا ہے تو پہلے اسے کسی کارخانہ میں تیار کیا گیا ہے۔ اگر سمندر میں تیرتی ہوئی کشتی نظر آتی ہے تو وہ بھی کسی فیکٹری میں بنائی گئی۔ اگر اس سرزمین پر رینگتے ہوئے انسانوں کے بدن پر کوئی کپڑا اور لباس ہے تو اس کے بنانے میں بھی کسی میل کا سہارا لیا گیا ہے۔ غرض دنیا کی تمام چیزیں اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہے۔ جب دنیا کی کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، کسی کے بنائے نہیں بن سکتی، تو ذرا سوچو تو صحیح، اتنا لمبا چوڑا نیلے کو آسمان، یہ چوڑی چپلی زمین، آسمان سے بات کرتا ہوا اونچا اونچا پہاڑ، زمین پر بل کھاتی ہوئی ندیاں لہلہاتا ہوا ہرا بھرا درخت، رنگ برنگ کے پھول اور پودوں کا وجود کیسے عمل میں آ گیا؟ کیا ان چیزوں کا کوئی بنانے والا موجود؟ کیا ان چیزوں کا کوئی پیدا کرنے والا موجود؟ معزز سامعین اعظام، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، اگر گھڑی گھڑی ساز پر دلالت کر سکتی ہے، اگر کوئی قانون ساز کا پتہ دے سکتا ہے، اگر کسی تعمیر سے معمار کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، تو بلا شبہ آسمان و زمین، انسان و جنات کے وجود اور دیگر مخلوقات سے بھی کسی بڑی ہستی اور قوت و طاقت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے ارد گرد یہ پورا نظام کائنات گردش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عرب بدو سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا وجود باری تعالیٰ کے متعلق، تو اس نے جواب میں فرمایا، ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ بھی کوئی سوال کرنے کی بات ہے؟ جب راستے میں گری پڑی مینگنی کسی گزرنے والے اونٹ کا پتہ دے سکتا ہے، راستے میں قدموں کے نشانات کسی گزرنے والے انسان کا پتہ دے سکتا ہے، تو اتنے برجوں والے آسمان، چوڑی چپلی زمین، گھاٹی والے سمندر کسی لطیف و خبیر ذات خداوندی پر دلالت نہیں کر سکتے؟ اس بدو نے وجود باری تعالیٰ پر نہ تو قرآن کریم کی کوئی آیت کا سہارا لیا اور نہ احادیث، ذخیرہ احادیث میں سے کسی حدیث کا سہارا لیا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہے کوئی مادیت پرست، ہے کوئی فلسفی جو اس کے قوت استدلال کو توڑ دے؟ ہرگز نہیں۔ محترم حضرات، اب ذرا آئیے ہم آپ کو دلائل آفات و انفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا کا یہ فرمان ملتا ہے، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ارے اس روئے سرزمین پر ذرا چل پھر کر کے دیکھو اور اپنی ذات میں غور کرو تو خدا کے وجود پر ایک نہیں دو سینکڑوں سے بھی زائد دلائل مل جائیں گے۔ اگر تمہیں اس بات پر بھی یقین نہیں ہے تو ذرا بتاؤ کہ پہاڑوں کے لال اور گوہر کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ منو وزن کی مٹی کو پھاڑ کر نرم نازک کومپل کون نکال رہا ہے؟ سبز چارہ کو خالص سفید دودھ بنا کر جانوروں کے تھن سے نکالنے والا کون ہے؟ ارے ذرا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھو، ایک طرف میٹھا پانی بہ رہا ہے تو دوسری طرف نمکین پانی جاری ہے، دونوں میں کوئی اختلاط نہیں، بیچ میں کوئی دیوار اور آڑ نہیں، اس کے باوجود تسلسل کے ساتھ روا اور دوا ہے۔ اس پر کس کا زور چل رہا؟
اس پر کس کا حکم چل رہا؟ ان تمام سوالات کے جواب یہی ہے نا کہ ان تمام چیزوں میں اسی ایک طاقتور اللہ کا حکم چلتا ہے، اسی کے اشارے سے یہ چلتا ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، جو قدیم بالذات ہے، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جو ہوا اسی کے حکم سے ہوا، جو ہو رہا اسی کے حکم سے ہو رہا، اور جو ہونے والا ہے اسی کے حکم سے ہونے والا۔ اسی کو عربی میں الہیہ اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، سنسکرت میں اوم سے، فارسی میں خدا سے، اور انگلش میں گاڈ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کی وحدانیت پر یہ مختصر سی تقریر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت نفع بخش، اور ان دہریہ قسم لوگوں کے لیے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی نایاب تحفہ۔ لہذا آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ میرے اس چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ وحدانیت سے متعلق کئی سارے ویڈیو آئیں گے، اور ان میں عقلی اور نقلی دلائل سے اللہ کے وجود کو ثابت کیا جائے گا، تاکہ اگر ہمارا کسی دہریے سے مناظرہ ہو جائے، انشاءاللہ کافی مضامین آپ کے ذہن میں موجود ہوں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔